سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ إذ جعل الذين كفروا، جب بنائی کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ اکڑ جاہلیت والی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ پاک نے نازل کی خاص رحمت اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور ان کو قائم رکھا تقوی کے کلمہ پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ پاک ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی دو صفات ایسی دنیا کے سامنے آشکارا ہوئی جن کا گواہ اللہ کا قرآن بھی ہے، اور یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جس قوم میں بھی یہ دو صفات پائی جائیں گی، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ ایک صفت جذبہ جانثاری ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اپنی جانیں تک قربان کر دینے کے جذبات ہیں، اور دوسری چیز بے مثال اطاعت و فرما برداری، جذبہ ایسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں کہ جب ان 1400 صحابہ سے بیعت لی گئی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر جھجکے سوچے سمجھے سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ ہم جان دے دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جذبات تو یہ ہے، جانثاری اور فدائی ہونے کا عالم تو یہ ہے۔ دوسری طرف اطاعت و فرما برداری کیسی ہے کہ کافروں کی بے جا ضد اور جاہلیت والی اکڑ دیکھ کر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کیسی صلح کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع آئے جب یہ صلح کی شرائط طے ہو رہی اور انتہائی دب کے صلح ہو رہی، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو طبعی طور پر
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اس جذبات کے عالم میں وہ ناقابل قبول تھی۔ ایک طرف اتنے زیادہ جذبات کو عروج پہنچا دیا گیا کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف ایک دم اس طرح صلح کی جا رہی کہ گویا ہر بات ہی کافروں کی مانی جا رہی۔ حتیٰ کہ جب فیصلہ لکھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے لکھ نہیں سکتے تھے، کسی سے کہا گیا کہ لکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافر کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے یہ رحمان رحیم کون ہے، ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں، وہی لکھو جو ہم پہلے لکھا کرتے، بسمک اللہم، یہ الفاظ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہی لکھ دو، ہماری کوئی ضد نہیں ہے۔ کافروں کی ضد تھی اور جاہلیت والی ضد تھی۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسمک اللہم ان میں کوئی بظاہر فرق نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایک اکڑ، جاہلیت اور ایک ضد سمائی ہوئی تھی کہ نہیں، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اور جب اگلے الفاظ لکھے گئے، ھذا ما قال محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین عرب سے کیا۔ تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ جناب سارا مسئلہ تو اسی رسول اللہ کا ہے، اگر رسول اللہ ہی تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ مسئلہ تو یہی کہ ہم رسول اللہ تسلیم نہیں کر رہے، آپ پھر وہی لکھ رہے ہیں۔ لہذا اس رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ کے یہاں لکھیں ھذا ما قال محمد ابن عبداللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو عبداللہ کے بیٹے محمد نے کیا۔ ابھی کوئی ضد کی بات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کاٹ دو یہاں سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عاشق رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار، آپ نے فرمایا کہ جناب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں، میں نہیں یہ کر سکتا۔ تو آپ نے خود وہاں سے جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا آپ نے خود مٹا دیا، اور پھر لکھنے والے سے کہا کہ یہاں ابن عبداللہ لکھ دو۔ پھر ایسی شرائط ہے کہ جناب کافر مسلمان ہو جائے گا تو وہ کافروں کے پاس ہی رہے گا، مسلمان اس کو نہیں لے سکتے، اور مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو جائے تو کافر اس کو لے جائیں گے، مسلمان اس کو رکھ نہیں سکتے۔ اس پہ بھی آپ نے فرمایا قبول ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے ایمان بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایسا اطمینان ڈالا، ایسا سکون ڈالا، اور ایسی اطاعت و فرما برداری ان کے دلوں میں رکھی کہ ایسے معاملات کو دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو کیا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ دو باتیں، دو صفات، ایسی صفات تھی صحابہ کی زندگی میں جس پہ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا یہی اس بات کے حقدار تھے کہ میں اپنا کلمہ ان کو دوں۔ کتنی بڑی سند ہے صحابہ کی۔ اللہ پاک فرماتے وہ وقت یاد رکھو اذ جعل الذین کفروا، جب کافروں نے اپنے دل میں بنائی الحمیت، حمیت الجاہلیہ، اکڑ اور ضد اور جاہلیت کا وہ ایک تکبر، وہ اپنے دل میں پیدا کیا اور اس پہ اڑ گئے۔ اب ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان بھی اڑ جاتے، نہیں تو نہ سے جی ٹھیک ہے، پھر اسی جذبے کے تحت لڑتے ہیں۔ لیکن فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنی خاص رحمت اور سکون اور دلوں کا اطمینان اتارا علی رسولہ، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، وعلی المؤمنین،
اور ایمان والوں پر بھی۔ ایمان والے کون تھے اس وقت؟ یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ایسا اطمینان ڈال دیا، اور اللہ فرماتے الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے ان کو چمٹا دیا، لازم کر دیا ان کے ساتھ، ان کو قائم رکھا تقوی کے کلمہ پر۔ تقوی کا کلمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ صحابہ اکرام کو، ایمان والوں کو اللہ نے اس کلمے پہ قائم رکھا۔ ایسے حالات دیکھ کر بھی کوئی اپنی جگہ سے پھسلا نہیں، کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے، کسی کے دل دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ جناب ہم پھر کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو میں نے اپنا کلمہ، تقوی کا کلمہ ان کو ساتھ لگا دیا، ان کو قائم رکھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کانوا احق بہا و اہلہا، یہی اس کے حقدار اور اس کے اہل تھے۔ کتنی بڑی گواہی اور کتنی بڑی سند ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ اس کلمے کے حقدار تھے، یہی لوگ اس کلمے کے اہل تھے۔ اب اگر بعد میں کوئی شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پہ زبان درازی کرے، تانے دے، تبرہ کرے، یا نعوذ باللہ ان کو بے ایمان اور کافر تک کہے، تو وہ شخص تو اللہ کے انتخاب کو غلط قرار دے رہا ہے، اللہ کی گواہی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کلمے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس کلمے کے اصل اہل ہے، اصل وارث یہ ہے۔ اور آج کا اٹھ کے کوئی جو ہے وہ بدبخت انسان وہ یہ کہے کہ جی نہیں صحابہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے اور وہ تو پھر گئے تھے نعوذ باللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اعتراض اللہ کی گواہی پہ، وہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کی گواہی درست نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اہل سنت والجماعت دل و جان سے صحابہ کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ واقعی اس امت میں وہ پہلی جماعت ہے جو اس بات کی حقدار تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا جاتا۔ یقیناً اللہ نے اپنے انتخاب سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی منتخب کیا، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عظمتوں کی بہت بڑی سند ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے حقدار بھی ہیں اور وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ اور اگر دنیا میں کوئی کہے کہ جی یہ کیسے اللہ پاک نے بتا دیا، تو اللہ پاک فرماتے کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو مستقبل اور ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اگلے حالات کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے کوئی گزشتہ حالات کو جانتا ہے۔ اس لیے اس کو سب پتہ ہے کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہے اور کون میرے محبوب کے صحابی ہونے کا حقدار ہے، کون اس جماعت کے اندر مخلص اور کون اس جماعت کے ساتھ منافقت کے ساتھ لگا ہے، اللہ سب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جن کے اندر جذبہ جانثاری بھی بلند درجے کا تھا اور پھر جذبہ اطاعت و فرما برداری بھی اعلیٰ درجے کی۔ آج بھی میرے محترم دوستو، مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ہدایت یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہیں اور جماعت کے امیر کی اطاعت کریں۔ دل میں جذبات تو یہ ہوں کہ جان بھی دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اطاعت و فرما برداری اپنے نفس کی نہ کریں بلکہ اپنے امیر کی کریں۔ وہ جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں قبول ہے۔ اور جس جماعت کے اندر ایسے جذبات ہوں گے اور ایسی صفات ہوں گی، اس جماعت کو کبھی بھی کوئی دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ان صفات کے ساتھ
مزین فرمائے، متصف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے اخلاق کے ساتھ مزین فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحم